اپنا تفکر اور اپنی تاریخ اور اپنے ہیرو اور بڑے لوگوں کے بارے میں غیر حقیقی تصورات کا شکار ہو جانا، یہ ہے تہذیبی نرگسیت۔ جن خصائص کا حامل انسان نہ ہو، جن خوبیوں کا مالک نہ ہو، جو خصوصیات نہ ہوں، ان کے بارے میں شکار ہو جانا اس بات کا کہ یہ میرے اندر ہے، یہ نرگسیت ہے۔ تہذیبی نرگسیت سے مراد ہے کسی قوم کا اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی معاشرت کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ تہذیبی نرگسیت کا شکار ہیں زائونسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہذیبی نرگسیت، تنقیدی جائزہ کی آڑ میں تردید حق۔ انسانی طبیعت کی بھوک المنیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ عقل سے مشابہ چیزیں عقل کا روپ دھار کر منصع شہود پہ آتی ہیں اور پھر مختلف قسم کے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ انہی میں ایک موضوع جو بہت جلد لگ رہا ہے کہ وہ زیر بحث عام سطح پہ آئے گا، تہذیبی نرگسیت کی جو اصطلاح ہے، اس پہ ہمارے بہت قابل لائق محترم مورخ ہیں پاکستان میں، اور ان کا ایک کام ہے، میں ان کی یہ اینٹی بات نہیں کرنے لگا ہوں، انہوں نے ایک نقاد کی حیثیت سے اس پہ گفتگو کی ہے، اور بہت صحت مند رجحان ہے کہ لوگ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے عمل سے گزریں۔ لیکن اس سچائی کی آڑ میں ایک دوسری سچائی کا انکار، جیسے پہلے بھی ہوا ہے انسانی تاریخ میں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ تہذیبی نرگسیت کیا ہے؟ چونکہ ہمارے نصاب میں اس بات کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں عقل سے پرہیز ہے، یعنی جیسے لکھا ہوتا ہے نا، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تھوکنے سے پرہیز کریں، کھانسنے سے پرہیز کریں، یا جیسے میڈیسن پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کریں۔ اسی طرح جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو بیسیکلی اس کو نظام تعلیم کہا ہی نہیں جا سکتا، اس پہ اگرچہ لکھا تو نہیں ہوا ہے، لیکن پورے نظام کی اگر کوئی عمارت ہو تو اس عمارت پہ لکھا ہوا ہے کہ عقل کا داخلہ منع ہے۔ یعنی ہمارے نظام تعلیم کی اگر ایک عمارت بنائی جائے تو وہاں کیا لکھا، بڑا سا ایسے لکھتے تھے نا محاورے، ہم لکھتے ہیں کہ جیسے گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے پپو یار تنگ نہ کر، یا لکھا ہوتا ہے بٹ جی، یا لکھا ہوتا ہے اپنی مرضی کا کوئی شعر لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے نظام تعلیم کی اگر کوئی عمارت بنائی جائے تو وہاں لکھا کیا ہوگا، عقل کا داخلہ منع ہے۔ ٹھیک، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی ہمارے نظام تعلیم میں حتیٰ کہ جو عقل کی بات کرے بھی تو اسے پھر عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر ایسی ویسی عبرت، کیا بات ہے، چلیں پھر بھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تہذیبی نرگسیت سے مراد یہ ہے کہ اپنا تفکر اور اپنی تاریخ اور اپنے ہیرو اور بڑے لوگوں کے بارے میں غیر حقیقی تصورات کا شکار ہو جانا، یہ ہے تہذیبی نرگسیت۔ نفسیات کی اصطلاح جو نرگسیت ہے، یہ بھی ایک اپنی ہی تاریخ رکھتی ہے۔ یہ اصطلاح، یہ اتنا باریک معاملہ ہے کیونکہ جو موجودہ نفسیات ہیں اس کے پیچھے چونکہ دفاعی ضروریات تھیں، اور یہ نفسیات جو موجودہ طور پہ رائج ہے، اس نے انسان کی حیثیت پہ ضرور کام کیا ہے اور قابل ذکر کام کیا ہے۔ انسان کی ذات کے بہت سارے راز جو ہیں انہیں تشت بام کیا ہے، نکارا نہیں ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس میں سقم کیا ہے؟ سقم کیا ہے کہ بہت ہی باریکی میں جا کر بہت سارے حقائق کا انکار ایسے انداز میں کر دیا جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ اسی میں ایک موضوع یہ بھی ہے نرگسیت کا۔ نرگسیت کا مطلب یعنی اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جانا کہ میں بہت زیادہ لائق ہوں، میں بہت زیادہ باصلاحیت ہوں۔ ٹھیک، یہ ہے نرگسیت سے کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو فائق سمجھنا، برتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، یہ نرگسیت ہے۔ اب کہتے ہیں یہ نرگسیت کوئی اچھی شے نہیں ہے۔ یہ دوسرا طبقہ آگے جب کہتا ہے کہ جو نرگسیت اچھی شے نہیں ہے، اور بات بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نرگسیت کے خوف سے جو اپنی واقعی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اسے بھی نرگسیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میر نے ایسے تو نہیں کہا تالے سانس بھی آہستہ ہے کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یعنی ایک تو یہ بھی غلط ہے کہ جو ہو وہ سمجھنا شروع کر دینا اپنے آپ کو، یہ بھی تو ظلم ہے نا، یہ نرگسیت ہو گئی۔ لیکن جب کسی کو ڈرایا جائے کہ بھائی نرگسیت سے بچنا، اور وہ نرگسیت کے نام پر اپنی ان صلاحیتوں کا بھی انکار کر دے، اپنی ان صلاحیتوں کو بھی کھو دے، یا اپنی ان صلاحیتوں کے بارے میں بھی تشکیک کا شکار ہو جائے کہ جو واقعی اس میں ہیں، اب اسے آپ کیا کہیں گے؟ جی کیا کہیں گے اسے؟ جو صلاحیتیں نہیں ہیں، جو خصائص نہیں ہیں، جو خوبیاں نہیں ہیں، یہ تو ہو گئی نرگسیت۔ اور نرگسیت کا ہوا کھڑا کر کے یہ بڑے باریک لوگ ہیں، بہت باریک لوگ ہیں، اور ہم تو ٹھہرے پیٹ بھی موٹے، بدن بھی موٹے، دماغ بھی معذرت کے ساتھ موٹے، رقم بھی موٹی، کمیشن بھی موٹا، وزارتیں بھی موٹی۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں کی عقل موٹی ہے۔ لہذا طرح تہذیبی نرگسیت کے نام پر ایک جو چیز ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، اگرچہ وہ انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن ایک دفعہ یہ میرا جیسے میری مرضی والوں کی طرح طوفان بدتمیزی یہ بپا کریں گے، اور بڑے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ، اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ اور بڑے مہذب بن کے یہ سامنے آئیں گے۔ میں پھر دہرا دوں کہ نرگسیت کیا ہے کہ جن خصائص کا حامل انسان نہ ہو، جن خوبیوں کا مالک نہ ہو، جو خصوصیات نہ ہوں، ان کے بارے میں شکار ہو جانا اس بات کا کہ یہ میرے اندر ہیں، یہ نرگسیت ہے۔ اب ایک خوف پیدا ہو گیا، جب خوف پیدا ہو گیا پھر کہتے ہیں بھائی نرگسیت کا شکار نہیں ہونا، حقیقی دنیا میں رہو، خیالوں کی دنیا میں نہ رہو، اپنے بارے میں غلط اندازے نہ لگاؤ۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو کیس صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، نرگسیت ہوتی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو اس سے زیادہ تاریک ہے، اور بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ڈوب گئے اس بار یہ نرگسیت کا نام لے کے لوگوں کو چپ کروا دینا۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک بندہ کہے گا کہ کہیں یار میں نرگسیت کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ جب وہ اپنے بارے میں تشکیک کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں، میرے اندر تو یہ صلاحیت پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھ سے یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ اور بھائی اس کے لیے بھی تو کوئی ٹرم بناؤ، اس کے لیے بھی تو کوئی اصطلاح تلاش کریں کہ یہ کون ہے۔ آپ کہیں گے یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے۔ نہیں بھائی، یہ احساس کمتری نہیں ہے، قرآن نے اسے کہا ہے ضلال بعید۔ اب چونکہ قرآن حکیم کو ہم نے مناظروں کے لیے رکھا ہوا ہے، جب شادی ہو تو سر کے اوپر رکھنے کے لیے سر کے اندر نہیں آنے دینا، وہ دروازے بند ہیں، ہاں یہ بڑے احتیاط ہے، یا چند ایک آیتیں رکھ دی ہوئی ہیں اور اس کو آخری دنوں میں رٹا لگا کے پیپر میں رکھ دیتے ہیں، بس۔ قرآن نے اسے کہا ضلال بعید، دور کی گمراہی، اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لہذا تہذیبی نرگسیت چونکہ اس موضوع کو اس لیے زیادہ کھول رہے ہیں کہ اس کے نام پر ممکن ہے لفظ بدل دیں، لیکن چونکہ جن چیزوں کی طرف وہ نشان دہی کریں گے وہ سچی ہوں گی۔ اب کچھ سچی باتوں کا سہارا لے کر پھر وہ جب اپنی کارروائی کریں گے تو لوگ ان کے ٹریپ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو تہذیبی نرگسیت ہوگی نرگسیت۔ تہذیبی نرگسیت سے مراد ہے کسی قوم کا اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی معاشرت کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ تہذیبی نرگسیت کا شکار ہیں زائونسٹ۔ اور زائونسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص قوم ہے، نا، یہ ایک روش ہے، یہ ایک رویہ ہے، گو ایک پہاڑی کے نام پہ زائونسٹ نے رکھ لیا ہوا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، نرگسیت، تہذیبی نرگسیت موجود ہے، اور اس کے مظاہرے پچھلے 25 سال میں ہم پاکستانیوں نے دیکھ لیے اور ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں ہمارے بڑے بزرگ تھے، وہ انہوں نے یہ کر دیا، فلاں ہماری عمارتیں دیکھیں، ہمارا الحمراء دیکھیں، ہمارا تاج محل دیکھیں، ہمارے فلاں قلعے دیکھیں۔ وہ اگر آپ نے نرگسیت کا شکار ہونا بھی ہے تو کہیں کہ ہماری فلاں یونیورسٹی دیکھیں، ہمارا صفحہ دیکھیں، ہمارے محققین دیکھیں، ہمارے ریسرچر دیکھیں، آپ ہمارے فلاسفر دیکھیں، ان پہ تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن نرگسیت تو یہاں بھی نہیں ہے، چونکہ ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے تاریخ بشری میں وہ ایک ایسی داستان پہ مشتمل ہے جسے کہا گیا ہے افق، اور افاق کہتے ہیں سٹوری ٹیلر، یعنی کہانیاں بنانا۔ ہمارے پنجابی میں بھی کہتے ہیں فلاں کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن مجید میں سے کہا گیا افاق، اور جو افاق ہوتا ہے وہ اسیم بھی ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ افاق اور اسیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پروموشن ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ جو شیاطین ہے یہ نازل ہونا شروع ہوتے ہیں۔
وہ جو شرارتوں میں پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ شرارت پھر اسے آ کے القاء کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، پھر وہ شرارتیں کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا تہذیبی نرگسیت جو ہے یہ موجود ہے، یہ کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر ملت میں ہے، ہر قوم میں ہے اور ہر معاشرے میں ہے، بلکہ ہر خاندان میں یہ تہذیبی نرگسیت موجود ہے اور حقائق کا انکار موجود ہے۔ لیکن اس سب کی آڑ میں جو خطرناک بات جو آپ کی خدمت میں چند منٹ میں ابھی پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ تہذیبی نرگسیت کی آڑ میں عین حق کا انکار کرنا، یعنی وہ باتیں کہ جو غیر نمائندہ لوگوں نے کی ہیں، وہ باتیں جو غیر منسوب لوگوں نے کی ہیں، وہ باتیں جو غیر منسوس لوگوں نے کی ہیں، وہ باتیں جو غیر ذمہ دار لوگوں نے کی ہیں اپنے اپنے دور کے لحاظ سے مخصوص مقاصد کی خاطر، ان لوگوں کی باتوں کی آڑ میں اصل حق کا انکار کرنا۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے موجودہ دور میں، عالمی سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام ائمہ، تمام اولیاء صالحین علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایسی رقیق گفتگو ہے کہ کوئی پڑھا لکھا تو کیا ایک عام آدمی، حتیٰ کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ماہر ہے گالیاں دینے میں اور گالیاں کھانے میں، جو لاری اڈے ہو گئے یا یہ وغیرہ، ان لوگوں کے سامنے بھی وہ باتیں کریں گے تو وہ بھی کہیں گے کیا نان سینس لوگ ہیں، اور کوئی فلسفی کے عنوان سے ہے، کوئی محقق کے عنوان سے ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، یہ لوگ اتنی رقیق باتیں کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ ناہنجار اور ناسپاس اور جاہل اور احمق طبقہ اب اردو میں بھی اپنا ایک گروپ بنا چکا ہے، گرچہ یہ پہلے خفیہ کام کرتا رہے اور اب انہوں نے اپنے پیج بنا لیے ہوئے ہیں۔ میں پہلے سے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو پروفیسر ہیں، جو مؤلفین ہیں، جو مصنفین ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تیاری کریں۔ یہ خبیث طبقہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن یہ معاشرے کو ڈسٹرب بہت کرے گا اور یہ کرونا وائرس سے کم خطرناک نہیں ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات واقعاً ہیں، اور ان کی تعلیمات کا سب سے بڑا محفوظ ترین جو سورس ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نہایت ادب کے ساتھ یہ سجیسٹ کرتا ہوں سورہ ہود، 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ آپ جس کا مرضی ترجمہ پڑھیں، جس کی مرضی تفسیر پڑھیں، ان باتوں سے نکل آئیں گے۔ اگر کوئی اختلاف چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو وہ علمی، کوئی بھی مفسر یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور اپنا لیں اور آپ اس پیغمبری کو چھوڑ کے کوئی اور، آپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان باتوں سے نکل آئے اور الحمدللہ نکل آئے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا طبقہ جن کے مفادات وابستہ ہیں، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ان کے علاوہ الحمدللہ سب نکل آئے ہوئے ہیں۔ جس کی مرضی تفسیر پڑھیں آپ، جس کا مرضی ترجمہ پڑھیں، لیکن کم از کم سورہ ہود کو 15 سے 20 دن میں آپ تمام کریں، یعنی ایک دم نہیں، 4 آیتیں کر کے، 3 آیتیں کر کے، 5 آیتیں کر کے، حتیٰ 2 آیتیں کر کے آپ پڑھیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کا مزاج بتایا گیا ہے، ان کا معیار بتایا گیا ہے، ان کا انداز تکلم بتایا گیا ہے، ان کا مینیفیسٹو بتایا گیا ہے، اور ان کا جو ہدف ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ بات کیسے کرتے ہیں، وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ کیسی دیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہود خصوصی طور پہ اس ٹاپک کے لیے آپ تیاری رکھیں، بجائے اس کے کہ یہ فضول قسم کی چیزیں آپ دیکھیں۔ آپ 4 آیتیں نہ پڑھیں، روز 1 آیت، ترجمہ جس کا مرضی پڑھیں، تفسیر جس کی مرضی پڑھیں، لیکن کم از کم اتنا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو تہذیبی نرگسیت کے تنقیدی جائزہ کی آڑ میں جو طوفان بدتمیزی انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے، یا ابھی مزید سطح پہ کرنے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح آپ نے کرونا وائرس کے معاملے میں محاذ کو سنبھالا ہے بغیر کسی ذاتی غرض کے، اسی طرح آرام سے آئیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کسی کو جو ہے نا وہ ہیرس نہ کریں، کسی کو دھمکی نہ دیں، اور کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیں، کیونکہ یہ ایک چالاک طبقہ ہے، چونکہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، چالاک طبقہ ہے، اور یہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ بھڑکیں۔ آپ نے بھڑکنا نہیں ہے، شعلہ نہیں پکڑنا۔ تو کیونکہ شعلہ اس وقت پکڑا جاتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن سے بڑی اس روئے زمین پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے۔ تعصب کی وجہ سے کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے، کوئی اسے الہامی کتاب نہ بھی سمجھے،
لیکن وہ اس میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتا. اگر کسی نے بذام خود کیا بھی ہے تو جب غور کیا، رجوع کیا تو آنکھیں ان کی کھل گئیں. سورہ ہود پڑھیں، اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، تاکہ ہم ہر بات حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کام حکومت کرے، میرے گھر کا کوڑا جو ہے وہ حکومت اٹھائے، ٹھیک ہے جی، میں نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا یہ بھی حکومت اٹھائے. اور پھر حکومت بھی کون سی ہوتی ہے جن کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، وہ ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو دکھایا جائے کہ یہ ہماری اسمبلی ہے، تو پھر وہ اپنی اسمبلی کو بھی کیا سے کیا بنا لے. لہٰذا اس طرح کی کام وہ حکومتیں کرتی ہیں جن میں دانشور بیٹھے ہوئے ہوں، جن میں فلاسفر بیٹھے ہوئے ہوں، جن میں محققین بیٹھے ہوئے ہوں. تو جہاں ہم دھوت لوگوں کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں تو پھر ان سے تو اس طرح کی توقع نہ کریں آپ. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی مثلا بھیڑ کے پاس بیٹھ جائیں تو اس سے کہیں کہ جی ذرا بولیے، ذرا مرزا غالب نے کیا شعر کہا تھا، وہ پھر آپ واہ کریں تو پھر بیٹھی رہنا ہے نا. تو آپ اپنی حکومتوں سے، وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، کیونکہ جیسے ہمارے مزاج ہے ویسے ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، تو ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ اس طرح کے فکری محاذ پہ کھڑے ہوں گے. آپ یہ میدان سنبھال لیں، آپ جو فضول جو چیزیں ہیں ان سے نکل کر آپ ادھر آئیں. ایک تو آپ کو ذاتی طور پہ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کی روشیں، آپ کے رویے علمی ہوں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ میں تحمل آئے گا، دوسروں کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا ہوگا. اور جس میں دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اسے قیادت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تحمل ہے، اور یہ تحمل آئے گا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ بہت زیادہ پروگریس رول پہ جا سکتے ہیں. لہٰذا یہ چونکہ یہ بات شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، اور عین ممکن ہے کہ یہ بہت جلد یہ لوگ معاشرے کو ڈسٹرب کریں. چونکہ یہ لوگ، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ انتہائی تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور یہ کسی ضابطہ کے، قاعدہ کے پابند نہیں ہے. آیت یہ نہیں سنیں گے، حدیث یہ نہیں سنیں گے، ریفرنس یہ کوئی نہیں سنیں گے. اور آپ کی تاریخ کے وہ باتیں کہ جن کا آپ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ دین کے نام سے انجام دیے گئے ہیں، مثلا بادشاہوں کے کام. اور بھائی ابھی بادشاہوں کی تاریخ اور ہے اور دین اور ہے. لہٰذا بہت سارے ایسے کام ہیں، مثلا اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ کہے کہ اچھا تو مسلمانوں تم نے چوری کی ہے، اس لہٰذا اسلام ٹھیک نہیں. یعنی یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات. اس طرح کی چیزوں سے وہ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے. اب بھڑکنا نہیں ہے، شعلہ نہیں پکڑنا، فلیم نہیں لینا آپ نے. وہ چاہیں گے کہ وہ آگ لگائیں، بو لہبی کریں، وہ آپ کے سامنے ایسا ایندھن رکھیں گے ہم اللہ تب، ٹھیک ہے. اور پھر ان کا ایک ابو لہب آئے گا، پھر وہ شعلہ لگائے گا، تو پھر آپ ہر ابو لہب کو خود اس کی اپنی جلائی ہوئی آگ میں ہی جلائیں. یعنی دلیل کا جواب دلیل سے دیں. اور جب دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہو تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ صبر ہوگا تو علم حاصل کریں گے. نمبر 2 علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور نمبر 3 حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی بات کب اور کہاں کہنی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو آنے والا فتنہ ہے، اگرچہ یہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ فتنہ موجود ہے اور اس سے لاپرواہ نہیں رہ سکتے. ہمیں اسے نبردہ آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سلامت رہیے. اللہ حافظ.